سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہر انسان فطری طور پہ ایکسلنس کو پسند کرتا ہے، ایکسلنس کمال کو پسند کرتا ہے. ہر بندے کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میری تعلیم ایکسلنٹ ہو، باکمال ہو، میری صحت باکمال ہو. اگر وہ مرد ہے تو اس کی تمنا ہوگی میری بیوی باکمال ہو. اگر وہ عورت ہے اس کی تمنا ہوگی میرا شوہر ایکسیلنٹ ہو. اگر کوئی کاروبار کرتا ہے تو اس کا یہ خیال ہوتا ہے، اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرا بزنس ایکسیلنٹ ہونا چاہیے، میرے پاس جو گاڑی ہے وہ ایکسیلنٹ ہونی چاہیے، اپ ماڈل ہونی چاہیے، آرام دہ ہونی چاہیے، بیسٹ آف دا بیسٹ ہونی چاہیے. پھر میری جو اولاد ہے وہ ایکسیلنٹ ہونی چاہیے، ذہین ہونی چاہیے، فتین ہونی چاہیے، بہترین خصوصیات والی ہونی چاہیے. گویا انسان ہر چیز میں ایکسیلنس کو پسند کرتا ہے، کمال کو پسند کرتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. اور آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ ہم ایکسیلنس کیسے حاصل کر سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں کمال کیسے حاصل کر سکتے ہیں. کمال ایک عادت ہے. ایکسیلنس is not an act, it is an habit. کمال ایک کام نہیں ہے، یہ ایک عادت ہے. اب ایک مثال سمجھیے، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ایک بچہ اچانک سے ایگزام کے اندر فرسٹ پوزیشن لے لے. فرسٹ وہی آئے گا، پوزیشن وہی بچہ لے گا، وہی اسٹوڈنٹ لے گا جو پورا سال سکول میں ریگولر آتا رہے گا، کلاسیں اٹینڈ کرتا رہے گا، نوٹس بناتا رہے گا، محنت کرتا رہے گا. جب منتھلی ٹیسٹ ہوں گے وہ ان میں بھی ٹاپ کرے گا، جب مڈ ٹرم ہوگے اس میں بھی ٹاپ کرے گا. پھر جب فائنل کا جب پیپر ہوتے ہیں تو اس وقت وہی پوزیشن لے گا. یعنی آل آف دا سڈن کوئی پوزیشن نہیں لیتا، اور یہ ریگولر محنت سے ہوتا ہے. یہ ایک عادت ہے کہ انسان ہر چیز میں کمال حاصل کرتا ہے. اب یہاں ایک نکتہ، ہم یہ کمال کیسے حاصل کر سکتے ہیں، ہماری زندگی میں بھی ایکسیلنس کیسے آ سکتی ہے. تو اس کے لیے دو شرائط ہیں. سب سے پہلی بات مقصد کا واضح ہونا، آبجیکٹو کلیئر ہونا. پہلی بات جس چیز میں ایکسیلنس لینی ہے، کمال لینا ہے، تو اس کا آبجیکٹو کلیئر ہونا چاہیے، کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے. جن لوگوں نے بھی اس دنیا میں کسی بھی شعبے میں کمال کیا، کمال حاصل کیا، ایکسیلنس حاصل کی، یہ وہی لوگ تھے جو گول اورینٹڈ زندگی گزارتے تھے. وہ جو مقصد وہ اچیو کرنا چاہتے تھے اس کے مطابق وہ زندگی گزارتے تھے. ان کا ایک مقصد زندگی تھا، ان کے سامنے ایک منزل تھی.
جس کے اوپر وہ پہنچنا چاہتے تھے، اس آبجیکٹو کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کی ایک ڈائریکشن سیٹ کرتے تھے، وہ اپنی زندگی کو ایک ڈائریکشن میں گزار رہے ہوتے تھے، وجہ کہ مقصد واضح تھا، گول سامنے تھا، منزل سامنے تھی، اور انہوں نے وہ گول اچیو کرنا تھا۔ گویا انہوں نے اس منزل تک پہنچنا ہے، وہ تبھی پہنچ سکتے ہیں کہ بندے کو پہلے اپنی منزل کا پتہ ہو، اپنے گول کا پتہ ہو۔ اسی لیے مقصد زندگی ہمیشہ واضح ہونا چاہیے۔ یہ ایکسیلنس لینے کے لیے، کمال لینے کے لیے پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط مسلسل محنت۔ اس کے بعد جب آپ کے پاس، جب ہمارے پاس، جب کسی بندے کے پاس گول کلیئر ہوتا ہے، تو اس کے بعد دوسری شرط یہ آتی ہے ایکسیلنس حاصل کرنے کے لیے، کہ وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کنٹینیوس محنت کرے، جہد مسلسل کرے۔ اب دیکھیں، گول بھی واضح ہو گیا، سمجھ بھی آ گئی کہ ہم نے یہ گول اچیو کرنا ہے، لیکن یہ گول اس وقت تک اچیو نہیں ہو سکتا جب تک ایک مسلسل محنت نہ کی جائے، کنٹینیوس ایفرٹ، مسلسل ایفرٹ۔ اور جو لوگ گول اچیو کرتے ہیں زندگیوں میں، اپنے کسی بھی شعبے کے اندر، کسی بھی چوزن ڈپارٹمنٹ کے اندر اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے وہ مسلسل محنت کرتے ہیں، تو وہ پھر ایکسیلنس حاصل کر لیتے ہیں۔ ایک بندہ تھا، اس نے عالمی چیمپئن بنا وہ سوئمنگ کے اندر۔ اب یہ گول اس نے کیسے اچیو کیا؟ اس کی زندگی کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، سوانح عمری میں لکھا ہوا ہے، بائیوگرافی میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ 9 مہینے کا تھا، وہ لکھتا ہے جب میں 9 مہینے کا تھا، میری ماں نے مجھے سوئمنگ پول میں پھینک دیا۔ اب یہ سائنسدان، سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر 9 مہینے کا بچہ ہو، اس کو پانی کے اندر ڈال دیا جائے، اس کے اندر نیچرل یہ سکل ہوتی ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ آج تو سوئمنگ کاسٹیوم آ گئے کہ بچے کو پہنا دیے جائیں، بچہ سوئمنگ سیکھتا رہتا ہے لیکن ڈوبتا نہیں۔ لیکن اس وقت ایسا نہیں تھا۔ اب اس بچے کو 9 مہینے سے اس کی ماں نے ایک ٹارگٹ دیا، وہ 9 مہینے سے اس بچے کو، 9 مہینے کا وہ بچہ تھا، اس کو اس نے سوئمنگ پول میں ڈال دیا۔ اب یہ بندہ لکھتا ہے، اس کے بعد روزانہ 2 گھنٹے میری زندگی کے روزانہ کی بنیاد پہ سوئمنگ پول میں گزرتے تھے۔ اب دیکھیں، انسان کی زندگی گرمی بھی ہوتی ہے، سردی بھی ہوتی ہے، بیماری بھی ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، لیکن ہر حالت میں وہ اپنے 2 گھنٹے دن کے نکال کے سوئمنگ کرتا تھا۔ پھر 29 سال کی عمر میں وہ شخص ورلڈ چیمپئن بنا، عالمی چیمپئن بنا۔ دیکھیں، اس کے پاس گول بھی کلیئر تھا اور اس نے کنٹینیوس ایفرٹ بھی کی، جس کے بعد اس نے اپنا گول اچیو کر لیا۔ ایک دفعہ ایک نوبیل پرائز ونر سے پوچھا گیا، ایک سائنسدان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ پرائز کیسے ملا، یہ ایوارڈ کیسے ملا؟ آپ تو سپر جینیس ہوں گے، آپ تو فتین ہوں گے۔ تو اس نے جواب دیا، سچی بات تو یہ ہے کہ میں ایک ایوریج آئی کیو لیول کا بندہ ہوں۔ اب سوال کرنے والا بھی حیران ہو گیا، اس نے یہ سوال کیا تو پھر یہ ایوارڈ کیسے جیتا آپ نے؟ تو اس بندے نے یہ کہا، اس نوبیل پرائز ایوارڈ لینے والے نے یہ جواب دیا کہ میں نے کنٹینیوس ایفرٹ کی، اس کے لیے میں نے بڑی محنت کی، میں نے بہت پڑھائی کی۔ اب پوچھنے والے نے کہا، جتنے بھی سائنسدان ہوتے ہیں، سائنس پڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ تو کتابی کیڑے ہوتے ہیں، وہ بھی تو محنت کرتے ہیں، وہ بھی تو کتابیں پڑھتے ہیں، تو آپ نے ایسی خاص کیا محنت کی جس کی وجہ سے آپ کو یہ پرائز ملا؟ اب اس بندے نے جواب دیا، دیکھیں،
ایک دفعہ اب اپنی زندگی کا ایک واقعہ بیان کرتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ کیمسٹری کی ایک بک پڑھی، اور کیمسٹری پڑھنے والے جانتے ہیں یہ بڑی بورنگ کتاب ہوتی ہے۔ اب کیمسٹری شروع کی، وہ پوری کتاب میں نے پڑھی لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی۔ پھر میں نے اس کتاب کو دوسری دفعہ پڑھا، پھر سمجھ نہیں آئی، پھر تیسری دفعہ پڑھا، پھر سمجھ نہیں آئی، حتیٰ کہ جب میں نے 63 دفعہ 63 ٹائم اس بک کو پڑھا، پھر وہ کتاب مجھے سمجھ آئی کہ آتھر کیا کہتا ہے اور اس بک لکھنے کا مقصد کیا ہے۔ اب جو بندہ 63 ٹائم پڑھے گا اس کو تو بات سمجھ بھی آئے گی۔ آج ہمارے اسٹوڈنٹس کا کیا حال ہے؟ ایک دفعہ مشکل سے وہ کتاب پڑھتے ہیں، جب کتاب یا وہ کورس مکمل کرتے ہیں وہ اپنے والدین پہ اپنا احسان جتلاتے ہیں کہ جی میں نے ایک دفعہ کورس پڑھ لیا، اور اگر ان میں سے کوئی 2 دفعہ پڑھ لے پھر تو اپنے ٹیچرز پہ بھی احسان جتلاتا ہے، وہ جی میں نے 2 دفعہ یہ کورس پڑھ لیا۔ اب دیکھیں گول کلیئر ہو، اگر گول کلیئر بھی ہے تو اگر اس کے لیے مسلسل محنت نہیں ہے تو انسان کبھی بھی اس شعبے میں کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ آج کے نوجوان کی ایک بدقسمتی کیا ہے؟ آج کا نوجوان محنت سے ڈرتا ہے، محنت سے گھبراتا ہے۔ آج حال یہ ہے، آ کے بتائیں گے کسی بہترین جاب ہو گئی، اتنی بیسک سیلری ہے، اتنے ٹی اے ڈی اے ہیں، اتنا ہاؤس رینٹ ہے، اتنے بونسز ہیں، یہ فیسلٹی ہے، یہ فیسلٹی ہے، اور ساتھ خوش ہو کے بتائیں گے کہ جاب اتنی اچھی ہے کہ ساتھ کام بھی کچھ نہیں ہے۔ اب یہ حال ہے ہمارا کہ اتنے زیادہ بینیفٹ لینے کے بعد پھر بھی ہمارا نوجوان یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جاب وہ اچھی ہے جس میں کام کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ اب جس قوم کے نوجوانوں کی یہ سوچ بلڈ ہو جائے تو پھر اس کی ترقی بہت مشکل ہو جاتی ہے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا جاب تو وہ اچھی، بزنس تو وہ اچھا کہ جس کے اندر مسلسل محنت ہو، تھکاوٹ ہو، مصروفیت ہو، اور اگر وہ جسمانی مشقت والی جاب ہو تو اس کو پسینہ آئے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دیا کرو۔ اگر مزدور کو پسینہ آتا ہی نہیں، یہاں پسینہ تو دور کی بات، ایک کام سے دوسرا کام کرنا ہم پسند نہیں کرتے۔ جب ایفرٹ نہیں کریں گے، گول کلیئر نہیں ہوگا تو ہم اپنا آبجیکٹیو کیسے حاصل کریں گے؟ اب ایک مثال سنیے، سانپ مختلف اقسام کے ہوتے ہیں لیکن کوبرا اس میں بڑا خطرناک سانپ ہوتا ہے۔ اب اس سانپ کے اندر پھرتی بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ بہت تیزی سے انسان پہ حملہ کرتا ہے، اتنا تیزی سے حملہ کرتا ہے کہ انسان کو ڈس لیتا ہے، اس کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ ہاں کسی چیز نے مجھے ڈسا ہے۔ ایسا نہیں کہ سلو موشن میں ہمیں سمجھ آئے سانپ آیا، اس نے آ کے ہمارے سامنے کھڑا ہوا، ہم پہ حملہ کیا، ہمیں اس نے کاٹا، زہر ڈالا، اور اب ہاں مجھے سانپ نے کاٹ دیا۔ یہ اس وقت سمجھ آتی ہے کہ جب سانپ کاٹ لے، ورنہ اگر ویڈیو ریکارڈڈ ہو، اگر فوٹیج ریکارڈڈ ہو تو پھر ہم سلو موشن میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوبرا سانپ آیا اور آ کے اس نے ہمیں کاٹ دیا، ورنہ یہ اتنا تیزی کے ساتھ آتا ہے کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ اب انہی کوبرا سانپوں میں ایک قسم ہے جسے بلیک ممبا بولتے ہیں، وہ سب سے فاسٹ ہوتا ہے، وہ 1 سیکنڈ میں 8 فٹ کا فاصلہ طے کر کے بندے کو ڈس لیتا ہے۔ یعنی 1 سیکنڈ میں انسان اگر اس سے 8 فٹ کے فاصلے پہ ہو، وہ تیزی سے حملہ کر کے اس کو ڈس کے واپس آ جاتا ہے، انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ اب یہ دیکھیں اس کی ایک نیچرل مہارت ہے۔ اب اس فکر کو یاد رکھیے گا کہ اس کی سکل کیا ہے کہ 1 سیکنڈ میں وہ 8 فٹ فاصلے سے حملہ کر کے واپس آ جاتا ہے۔ ایک دنیا میں باکسر گزرا ہے، ایک ورلڈ چیمپئن گزرا ہے، مائک ٹائسن اس کا نام ہے، بڑا مشہور بندہ ہے، یہ بہت عرصہ اس نے باکسنگ پہ راج کیا۔
اس بندے کی سوانح عمری میں لکھا ہوا ہے، بعد میں یہ بندہ مسلمان بھی ہو گیا تھا، اس بندے کی لائف کی ڈیٹیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ محنت کرتا رہتا تھا، یہاں تک کہ اس کے گھر والے سوئے ہوتے تھے، یہ جاگنگ کر رہا ہوتا تھا، یہ کانٹینیوسلی باکسنگ پلوں کے اوپر پنچ مارا کرتا تھا، گھنٹوں کے حساب سے 2-2 3-3 گھنٹے یہ روزانہ کی بنیاد پہ پنچ مارتا تھا، اور وہ باکسنگ پلو روئی کا نہیں ہوتا، اس کے اندر بڑی ہارڈ چیزیں پڑی ہوتی ہیں۔ اب غور کریں، اس نے ایکسرسائز کی، محنت کی، گول اس کا اس کے سامنے تھا کہ میں نے ورلڈ چیمپئن بننا ہے، بہترین باکسر بننا ہے، میں نے دنیا کے بڑے بڑے باکسر کو ناک آؤٹ کرنا ہے۔ اس نے محنت کی، گول بھی کلیئر تھا، اور اس نے ایفرٹ بھی کی۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک پنچ سپیڈ سے مارتا تھا، وہ 1 سیکنڈ میں 32 فٹ کا فاصلہ جیسے طے ہوتا ہے اتنی سپیڈ سے مارتا تھا۔ جو بلیک ممبا نیچرلی 1 سیکنڈ میں اگر 8 فٹ کا فاصلہ اس کا طے ہوتا ہے، تو اس کے جو پنچ تھا اتنا تیزی سے لگتا تھا کہ 32 فٹ کا جیسے فاصلہ وہ 1 سیکنڈ میں طے کر لے، اور اس کا جو پنچ لگتا تھا تو ناک آؤٹ ہو جاتے تھے۔ دوسرے کمپیٹر کو ٹنوں کے حساب سے وزنی اس کا پنچ لگتا تھا۔ یہ طاقت اس کو کیسے ملی؟ یہ محنت کی وجہ سے ملی۔ یاد رکھیں، دنیا کے جس شعبے میں یا دین کے جس شعبے میں آپ نے گول اچیو کرنا ہے، آپ کو محنت کرنی پڑے گی، گول واضح کرنا پڑے گا، پھر اس کے اوپر کنٹینیوسلی محنت کرنی پڑے گی۔ بغیر محنت کے کبھی ایکسلنس نہیں ملتی۔ ہاں، بندہ دوسرے کی ایکسلنس کو دیکھ کے انجوائے کر سکتا ہے یا حسد کر سکتا ہے، اپنی زندگی میں وہ ایکسلنس نہیں آئے گی۔ ایکسلنس دو ہی باتوں سے آئے گی، اس کو گول کلیئر ہوگا، پھر اس کے بعد اس کے اوپر وہ کنٹینیوسلی محنت کرے گا، مسلسل ایفرٹ کرے گا، اس کے بعد اس کو ایکسلنس ملے گی۔ دنیا کا مقام ہو یہ دین کا میدان ہو، ایفرٹ ہمیں کرنی پڑے گی۔ آج دیکھیں، ہم ایفرٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ایک عالم دین جو محنت کرتا ہے، ایک مفتی ہے جو محنت کرتا ہے، دین سیکھتا ہے، ایک تو وہ مفتی ہوتا ہے۔ آج ہم مفت والے مفتی ہیں، دین پڑھتے نہیں، دین سمجھتے نہیں، مسئلہ پوچھنا ہو تو جو چاہے فتویٰ لے لو، ہم بڑی آسانی سے دے سکتے ہیں۔ اس طرح ایکسیلنس نہیں ملتی۔ اب دیکھیں، جو علماء دین سیکھتے ہیں، دین پہ محنت کرتے ہیں، وہ بڑی محنت کر کے یہاں تک پہنچتے ہیں، اس مقام تک بڑی محنت ہوتی ہے۔ آج ہم دنیا داروں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، جو یہ دین پڑھتے ہیں، یہ جو عالم، یہ مفتی ہوتے ہیں، یہ بڑی محنت کر کے اس مقام تک پہنچتے ہیں۔ ایک تھوڑی سی کیلکولیشن کر کے بات سمجھ لیتے ہیں۔ اگر ایک طالب علم دین پڑھتا ہے، اگر وہ روزانہ کم از کم 6 گھنٹے پڑھتا ہے، جبکہ معمول بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ دن کو 6 گھنٹے پڑھتے بھی ہیں، تکرار بھی کرتے ہیں، پھر انفرادی بھی یاد کرتے ہیں۔ ہم رف اسٹیمیٹ لگا لیتے ہیں کہ ایک طالب علم دن میں 6 گھنٹے دینی تعلیم پڑھتا ہے۔ اگر ایک مہینے کی کیلکولیشن کریں تو یہ 180 گھنٹے بنتے ہیں، 180 مین آورز بنتے ہیں۔ پھر آپ اس کو سال میں لے کے جائیں تو یہ اپروکسیمیٹلی 2000 آورز بنتے ہیں، مین آورز بنتے ہیں، یعنی 2000 سے اوپر گھنٹے ایک سال میں وہ لگاتا ہے، اور 8 سال میں لگائیں تو یہ کم و بیش 17,000 گھنٹے بنتے ہیں۔ اتنا ٹائم لگانے کے بعد وہ عالم بنتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ مفتی بنتا ہے تو 2 سال اور لگانے پڑتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے جب دین کا مسئلہ پوچھنا ہو، دین کے بارے میں فتویٰ لینا ہو، کوئی رائے لینی ہو تو کسی عالم سے لیا جائے، کسی عالم سے وہ رائے لی جائے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کی زندگی کا قیمتی ترین حصہ اس دین کے لیے لگا ہوتا ہے۔ آج ہر بندہ عالم نہیں بن سکتا، وجہ یہ ہے کہ وہ اتنی محنت کرے گا کیا، اتنا وقت دے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے ہم میں یہ جذبہ بیدار ہو کہ ہم دین کا علم حاصل کریں گے، ہم بھی اپنی زندگی کا گول یہ رکھیں گے تاکہ ہم علم دین حاصل کریں۔
اگر بالفرض کوئی نہیں حاصل کر سکتا تو کم از کم وہ دینداروں سے محبت کرے، دینداروں سے چڑے نہیں، جو مسئلہ پوچھنا ہو وہ پھر کسی عالم سے پوچھے، کسی مفتی سے پوچھے، تاکہ اس کی صحیح رہنمائی ہو۔ اب دیکھیں، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، جتنے بھی مشائخ ہیں، یہ ویسے ہی شیخ نہیں بن گئے جیسے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں ہیں، اور جتنے بھی بڑے بڑے مشائخ آتے ہیں، یا ہمارے دور کے اور جتنے بھی اولیاء ہیں، ان کی بھی اگر آپ زندگی میں جب آپ تحقیق کریں گے، آپ کو لگے گا کہ انہوں نے بہت بڑا وقت اپنی زندگی کا دین کو دیا، دین پڑھنے کے لیے دیا، نوافل پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کی، ذکر و مراقبہ کیا، اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھال کے اپنی زندگی گزاری، اپنی زندگی کے اندر سے گناہ نکالا، اپنے آپ پہ محنت کی، اور بالآخر اللہ رب العزت نے ان کو اپنے قریبی بندوں میں شامل کر دیا۔ یعنی جو اگزامپل آپ لیں گے، دنیا کے میدان کی ہو یا دین کے میدان کی ہو، آپ کو محنت لازمی ملے گی اور آبجیکٹو کلیئر ہونا لازمی ملے گا۔ ایک محدث گزرے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، یہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد بڑے امیر شخصیت تھی، بڑے تاجر تھے۔ شروع میں ان کی زندگی کھیل کود میں گزر گئی، لیکن والدین کی دعائیں رنگ لے آئیں، پھر یہ دین کی طرف متوجہ ہوئے، پھر انہوں نے علم دین حاصل کرنے کی جستجو کی، علم حاصل کیا۔ ان کی زندگی کی حالات میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے 4000 اساتذہ سے علم حاصل کیا، 4000 ٹیچر سے انہوں نے پوری زندگی میں علم حاصل کیا۔ آج ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، پرائمری، ہائی اسکول، کالج لیول، یونیورسٹی لیول ملا کے ہارڈلی کوئی 100 ٹیچرز ہوں گے جن سے ہم نے، اگر کسی نے بہت تیر مار دیا تو 200 ہوں گے، 200 ہوں گے۔ ہماری زندگیوں کو دیکھیں، آج کی ہماری جو اعلیٰ تعلیم ہے، زیادہ سے زیادہ اس میں 200 اساتذہ ہوں گے ہماری زندگیوں میں۔ انہوں نے کتنا علم حاصل کیا کہ 4000 اساتذہ سے انہوں نے علم حاصل کیا، اور محنت کتنی کی۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنے اسفار کیے، میں نے اتنے سفر کیے، میں نے اتنی ٹریولنگ کی کہ مجھے خود یاد نہیں کہ میں نے علم دین حاصل کرنے کے لیے کتنی سفر کیے ہیں۔ گویا زندگی سفر ہی کا نام تھا، جہاں پتہ لگتا کوئی عالم موجود ہے، کوئی محدث موجود ہے، کہیں سے حدیث کا علم مل سکتا ہے، تو وہاں تک انہوں نے ٹریولنگ کی۔ بالآخر اللہ رب العزت نے ان کو اپنے مقام کے اندر ایکسیلنس دی، پھر ان کو امیر المومنین فی الحدیث کا درجہ دیا گیا۔ ان کو علماء پکارتے تھے کہ یہ امیر المومنین ہیں۔ اب محدثین میں یہ امیر المومنین تھے۔ دیکھیں، جس نے بھی ایکسیلنس حاصل کی، محنت اس کو کرنی پڑی، انہوں نے بھی محنت کی، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو بھی کمال دیا اپنے شعبے میں۔ ان کے بارے میں حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب یہ حدیث کا درس دیتے تھے تو 40,000 بندے ایک وقت میں ان کی کلاس میں علم حاصل کرتے تھے، وہ حدیث مبارکہ کا علم حاصل کرتے تھے۔ اب سوچیں، اس وقت ساؤنڈ سسٹم تو ہوتا نہیں تھا، تو 40,000 بندوں تک آواز کیسے جاتی تھی؟ تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب یہ حدیث مبارکہ پڑھتے تھے، کچھ فاصلے تک جہاں تک آواز جاتی تھی، وہاں بندہ سن کے مجمع میں سے ایک بندہ دوبارہ پڑھتا تھا، پھر ایک خاص فاصلے سے اگلا بندہ پڑھتا تھا، یعنی ہر بندہ سپیکر کا کام کرتا تھا۔ انہیں مکبر بولتے ہیں۔ 1100 بندے ان کی کلاس میں مکبر یا سپیکر کی حیثیت سے کام کرتے تھے، یعنی یہ پڑھتے، اس کے بعد 1100 بندے وہ حدیث مبارکہ پڑھتے، اور مجمع کتنا بڑا ہوتا؟ 40,000 لوگوں کا مجمع ہوتا۔
آج دیکھیں کون سی ایسی یونیورسٹی ہے کہ جس کی ایک کلاس میں ایک وقت میں 40,000 اسٹوڈنٹ لائیو کلاس میں، حتیٰ کہ آن لائن بھی 40,000 نہیں ہوتے۔ اب وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے اتنی محنت کی ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو ایکسیلنس بھی دی اور قبولیت بھی دی۔ اب ان کے کلاس فیلو تھے حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں اب میں حیران ہوتا تھا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ میرے کلاس فیلو ہیں، جن اساتذہ سے انہوں نے علم حاصل کیا، میں نے بھی انہیں سے علم حاصل کیا، لیکن یہ مقناطیس کی طرح ہیں، میگنیٹ کی طرح ہیں، دنیا میں اس دور میں جہاں پہ بھی لوگ علم حاصل کرتے وہ ان کی طرف کھینچے جاتے تھے، ہماری طرف رجوع نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت اسماعیل فرماتے ہیں کہ میں نے ریسرچ کی آخر کیا بات ہے ان کی زندگی میں، کیا خوبی ہے ان کی زندگی میں کہ ان کے کلاس فیلوز بھی ہیں، انہی اساتذہ سے وہ کلاس فیلوز پڑے ہوئے ہیں، لیکن ساری دنیا ان کی طرف رجوع کرتی ہے۔ بلاخر انہوں نے یہ کمنٹس دیے، یہ نتیجہ اخذ کیا اپنی تحقیق کا کہ میں نے بہت تفصیل کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ کی زندگی کو دیکھا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ ان میں یعنی عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ میں اور صحابہ کرام میں ایک فرق تھا۔ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت حاصل تھی اور یہ اس سعادت سے محروم تھے، باقی ان کی زندگی مکمل صحابہ کرام والی تھی۔ اب دیکھیں کتنی محنت کی ہوگی، کتنا ایکسیلنس انہوں نے حاصل کیا ہوگا کہ ان کے ساتھ ان کا کلاس فیلو کہتا ہے کہ ان کی زندگی 100% صحابہ والی زندگی تھی، بس فرق یہ تھا کہ ان کو نبی علیہ السلام کی صحبت نہیں ملی، دیدار نہیں ملا، باقی ان کی ساری زندگی صحابہ کی طرح تھی۔ سبحان اللہ، کیا ایکسیلنس پایا ان لوگوں نے۔ اب یہاں ایک بات دیکھیں، جب انسان کوئی مقصود پاتا ہے، کوئی گول حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتا ہے، کسی منزل پہ جاتا ہے، اس کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ دیکھیں کہ انگریزی میں بھی یہی بات کہی جاتی ہے، God help those who help themselves۔ جو محنت کرتے ہیں پھر اللہ انہی کی مدد فرماتے ہیں۔ ہمیں محنت کرنی پڑے گی، ہمیں گول کا تعین کرنا پڑے گا، ہماری زندگی کا گول کیا ہے، ہم نے کیا بننا ہے، ہم نے کس شعبے میں ایکسیلنس حاصل کرنی ہے، پھر اس کے لیے ہم نے کنٹینیوسلی ایفرٹ کرنی ہے، پھر اللہ رب العزت ہماری مدد بھی کریں گے۔ اللہ رب العزت کسی کی محنت رائے گاہ نہیں ہونے دیتے۔ دیکھیں دنیا کے شعبے میں جو محنتیں کرتے ہیں، کوئی سوئمنگ کا عالمی چیمپئن بن جاتا ہے، کوئی باکسنگ کا بن جاتا ہے، کوئی کرکٹ ہاکی کا بن جاتا ہے، کوئی فٹ بال کا بن جاتا ہے، چاہے وہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے، اس کی محنت ضائع نہیں ہوتی۔ تو ہم اگر دین کے شعبے میں محنت کریں، دین میں اللہ رب العزت کے ساتھ قرب کی کوشش کریں، اپنا منزل وہ ڈیفائن کر دیں، تو اللہ ہماری محنت کیسے ضائع کریں گے۔ محدثین میں ایک بڑی ویل نون پرسنالٹی ہے جن کا نام امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہے۔ یہ بھی ایسی ہستی تھی، انہوں نے بھی محدث ہونے میں ایکسیلنس حاصل کی۔ انہوں نے حدیث مبارکہ کو جمع کیا اور ایک کتاب لکھی جسے آج بخاری شریف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر امت کا اجماع ہے کہ کتاب اللہ کے بعد یعنی قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب اس دنیا میں جو موجود ہے وہ بخاری شریف ہے۔ اب غور کریں انہوں نے کتنی محنت حاصل کی ہوگی، کتنی محنت کی ہوگی، کتنی ایفرٹ کی ہوگی۔ یہ 16 سال کے تھے، یہ اپنی والدہ کے ساتھ بھائی کے ساتھ حرمین چلے گئے، وہاں انہوں نے کچھ کتابیں لکھی، حدیث کا علم حاصل کیا، حتیٰ کہ 6 لاکھ حدیث ان کو یاد تھی۔ یہ بڑے ذہین و فطین تھے۔ اس کے بعد انہوں نے سوچا
کہ میں حدیث مبارکہ جو میں نے جمع کی ہیں اس پہ کتابی صورت میں لکھوں، تو انہوں نے ایک ایک حدیث مبارکہ پہ ریسرچ کی کہ سب سے جو صحیح حدیث مبارکہ ہے اس کو میں کتاب میں اپنی شامل کروں گا۔ 6 لاکھ حدیث مبارکہ میں سے غالباً 2500 جو ریپیٹ نہیں ہوتی وہ 2500 ہیں، وہ 2500 روایات انہوں نے اس کتاب پہ لکھی، کتاب میں ڈالی، مرتب کی۔ اب غور کریں 6 لاکھ حدیث مبارکہ میں سے ایک ایک حدیث پہ محنت کرنی، ہر حدیث کی راوی کہ کون سا راوی صحیح ہے، کس کی زندگی کیسی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے وہ کتاب مرتب کی۔ اب دیکھیں گول ان کے سامنے تھا، انہوں نے محنت کی، اللہ رب العزت نے بالآخر ان کو اس نعمت کا پھل دیا، وہ کتاب ان سے مرتب کروائی جو کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب اس دنیا میں موجود ہے۔ ایک دفعہ بیمار ہو گئے، حکیم کے پاس لے جائے گے، حکیم نے نبض چیک کی، کہا جس شخص کی میں نبض چیک کر رہا ہوں اس نے کبھی مرچ استعمال نہیں کی۔ حضرت سے پوچھا گیا تو حضرت نے فرمایا اصل میں روزانہ کی بنیاد پہ 10-12 بادام لے لیتا ہوں اور 24 گھنٹے اس میں میرا گزارا ہو جاتا ہے۔ اب روزانہ 10-12 بادام کھا کے 24 گھنٹے میں گزار لیتا ہوں۔ اب طلباء نے پوچھا، چاہنے والوں نے پوچھا کہ حضرت آپ سالن کیوں نہیں استعمال کرتے تھے؟ تو فرمانے لگے وقت کی بچت کرنے کے لیے میں وہ بادام کھا لیتا تھا، باقی وقت میں علم حدیث پہ یا حدیث مبارکہ کے علم پہ، علم دین پہ محنت کرتا تھا۔ غور کریں جن لوگوں نے ایکسلنس لینی ہوتی ہے وہ جہد مسلسل کرتے ہیں اور اس کے لیے وقت کی بھی قدر کرتے ہیں۔ آج بصیرت قوم ہمارا بہترین مشغلہ کیا ہے، ہماری ہابی کیا ہے؟ ٹاپ پہ اگر دیکھا جائے ٹائم کل کرنا، وقت ضائع کرنا، چاہے گیمز کی صورت میں ہیں، پہلے کمپیوٹر گیمز ہوتی تھی، اب موبائل پہ گیمز آ گئی، گھنٹوں کھیلی جا رہی ہے، نہ سر ہے نہ پیر ہے، کچھ پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کارٹون دیکھے جا رہے ہیں، جو تھوڑی ذرا بڑے ہیں وہ ڈراموں اور فلموں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ پتہ ہے کسی نے یہ لکھی ہوئی ہے، اس میں ایکٹر کون ہے، کس نے کتنا پیسہ لیا ہوا ہے، ڈائریکٹر کون ہے، پروڈیوسر کون ہے، پھر بھی ہم اسے حقیقت کی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جن کی زندگی اس قابل نہیں ہوتی کہ ان کے پاس جا کے 10 منٹ بیٹھا جائے، ہم انہیں اپنا آئیڈیل بنا کے فلم میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے ملک کے خلاف ہو، ہمارے دین کے خلاف ہو، پھر بھی ہمارے جذبات ان کی طرف ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ گول اچیو کرنے والے ہوتے ہیں، منزل پہ جانے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا کرتے، اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں، اس وقت کے اندر جہد مسلسل کرتے ہیں۔ یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اتنے ذہین تھے، حافظ الحدیث تھے۔ ایک دفعہ بغداد آنا ہوا، وہاں کے علماء نے ایک بہت بڑے اجتماع کا انتظام کیا، ساتھ ہی یہ ذہن میں رکھیے جب ان تک بات پہنچی یہ حافظ الحدیث ہیں، بڑے محدث ہیں، انہوں نے سوچا کہ ذرا ان کا ٹیسٹ لیا جائے۔ انہوں نے 10 بندے تیار کیے، ہر بندے کو ایک ایک سوال دیا، ایک حدیث مبارکہ جس کے متن کو بھی کچھ آگے پیچھے کیا، ان کی راویوں کو بھی کچھ آگے پیچھے کیا، ان کو تیار کر لیا۔ جب حضرت آئے بڑا استقبال کیا گیا کہ بڑے شیخ الحدیث آئے ہیں، بڑے محدث آئے ہیں۔ جب اجتماع میں آئے ان کے بارے میں بڑا تعارف کروایا گیا کہ یہ اتنی خوبیوں والے ہیں، یہ اتنے بڑے عالم ہیں، یہ اتنے ذہین شخصیت ہیں۔ جب یہ بات ہوئی، اب دیکھیں جس بندے کی بڑے مجمع کے اندر بہت بڑی تعریفیں کی جائیں، عوام کا ٹھانٹے مارتا سمندر ہو، ساتھ یہ کہا جائے یہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، اب ان سے ایک بندہ اٹھ کے سوال کرتا ہے، حدیث مبارکہ پڑھتا ہے اور پوچھتا ہے کیا یہ آپ نے سنی؟ تو کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں سنی۔
پھر دوسرا بندہ اٹھتا ہے، حتیٰ کہ 10 بندے اٹھتے ہیں، 10 بندے اسی طرح حدیث مبارکہ کے متن کو تبدیل کرتے ہیں، راویوں کو تبدیل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، حضرت یہی فرماتے ہیں نہیں میں نے نہیں سنی۔ کتنا بڑا ظرف چاہیے، کتنا بڑا حوصلہ چاہیے۔ اب یہاں ایک نقطہ دیکھیں، مقصد ان کا اللہ رب العزت کی ذات تھی، اللہ کے لیے انہوں نے علم حاصل کیا تھا، اپنی ذات کو بڑا کرنا نہیں تھا، ورنہ ہم جیسا کوئی ہوتا ہم کہتا ہاں میں پتہ ہے، میں بھول گیا ہوں۔ اب دیکھیں جب اس مجمع میں سے سارے سوال ہو گئے، جب حضرت نے دیکھا کہ کوئی بندہ بھی مزید سوال کرنے والا نہیں، تو پھر حضرت نے پہلے سوال کرنے والے کی طرف دیکھا، اسے کہا آپ کھڑے ہو جائیں، آپ نے یہ روایت ایسے پڑھی، یہ راوی اس میں تھے، یہ ایسے نہیں ہے، یہ ایسے حدیث مبارکہ ہے، پھر اس کے صحیح راوی بتائے۔ اسی طرح ہر بندے کو اٹھایا، 10 بندوں کو اٹھایا، ان کی روایت پڑھی، پھر اس کے بعد صحیح حدیث مبارکہ پڑھ کے بتائی۔ لوگ بھی حیران رہ گئے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں۔ اب یہ ایکسیلنس اللہ رب العزت کب دیتے ہیں کہ جب بندے کو گول کلیئر ہو، اس کے لیے ایفرٹ ہو۔ آج سوچیں تو صحیح، ہم میں سے کوئی بندہ ہے ایسا جو 10-12 بادام کھا کے 24 گھنٹے گزار لیتا ہو؟ ہم نے تو نام نہاد 3 کھانوں کا ٹائم رکھا ہوا ہے، لیکن کھاتے 5-6 ٹائم ہیں، کبھی چائے کے بہانے، کبھی فروٹ کے بہانے۔ وہ ہماری زندگی کا مقصد ہی کھانا ہے۔ اسی طرح وقت مختصر ہے، ورنہ میں 2 شخصیات کا نام لے لیتا ہوں، پھر میں اپنی بات کو سم اپ کرتا ہوں۔ جو میں نے اتنی لمبی تمہید بیان کی، اس کی طرف آتے ہیں، اس میں سے آؤٹ کم نکالتے ہیں۔ اسی طرح ایک شخصیت گزری ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ فقہ کے امام تھے۔ اس دنیا میں 4 بڑے فقہ کے امام ہیں، جن میں سب سے بڑے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ باقی جو 3 حضرات ہیں، 2 ان میں سے ڈائریکٹ ان کے شاگرد ہیں، اور جو چوتھے ہیں وہ ان کے شاگرد کے شاگرد ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام کیسے دیا؟ ان کی زندگی کو بھی پڑھے تو انہوں نے بھی، ان کا بھی گول کلیئر تھا، اور جہد مسلسل سے، بڑی محنت سے انہوں نے علم حاصل کیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو اتنی مقبولیت دی کہ آج ہر جگہ پہ میکسیمم پوری دنیا کے حصے میں ان کی فقہ رائج ہے۔ پھر انہی کے شاگرد تھے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ان کی بھی بہت سارے واقعات ہیں، لیکن وقت مختصر ہے، تو صرف انہوں نے بھی اپنے شیخ کے پاس، اپنے استاذ کے پاس اتنا وقت گزارا، بالآخر یہ اسلامی سلطنت کے قاضی القضاء، چیف جسٹس بنے۔ اب دیکھیں جس بندے کو کچھ کے نام میں لے رہا ہوں، کچھ آپ ریسرچ کریں، آپ کو یہی 2 باتیں کامن نظر آئیں گی۔ ان کے گول کلیئر تھے، اور وہ کانٹینیوسلی ایفرٹ کرنے والے تھے۔ اب انسان چاہتا ہے میں کس کو رول ماڈل بناؤں؟ اب آتے ہیں اپنے مقصد کی طرف۔ جب انسان یہ چاہتا ہے میں نے ایکسیلنس حاصل کرنی ہے، مجھے گول کا بھی پتا ہے، میں نے کنٹینیوس محنت بھی کرنی ہے، لیکن مجھے ماڈل چاہیے، تو دیکھیں اس دنیا میں سب سے زیادہ ایکسیلنس، باکمال زندگی اللہ کے نبی علیہ السلام نے گزاری ہے، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ اب کیسے؟ دیکھیں اس دنیا میں جس بندے نے بھی ایکسیلنس حاصل کی، چاہے وہ سائنس کی دنیا میں ہو، سائنسدان ہو، جب وہ اس دنیا سے جانے لگا، فوت ہونے لگا، اس کے بارے میں باقی سائنسدانوں نے کہا، تاریخ لکھنے والوں نے کہا جس نے بڑے کارنامے انجام دیے، اس نے فلاں فلاں کام کیے، زندگی نے وفا نہ کی۔ اگر زندگی وفا کرتی یہ اور کام کرتا، یہ بڑے بڑے فارمولا بناتا، نئی نئی ایجادات کرتا، لیکن زندگی نے وفا نہ کی۔ اب اسی طرح دیکھیں فاتح جو ملک فتح کرتے ہیں، جو بادشاہ ملک فتح کرتے ہیں، اب کسی بھی بادشاہ کو دیکھیں جب وہ فوت ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے جس نے آدھی دنیا فتح کر لی، اس نے اتنے ملک فتح کر لیے، اس نے اتنی آزادی، اپنے ملک کو آزاد کرنے کے لیے ایفرٹ کی۔ اگر زندگی وفا کرتی تو یہ اور بھی بڑے بڑے کارنامے انجام دیتا۔ آپ دیکھیں رائٹرز کو دیکھیں، مصنفین کی زندگیوں کو بھی دیکھیں، جب وہ مر جاتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، یہ مصنف بڑا کمال کا بندہ تھا، اگر اس کی زندگی
اس کے ساتھ وفا کرتی، یہ اور زندہ رہتا، یہ بڑی اچھی کتابیں لکھتا۔ شاعر حضرات ان کے جب ان کے مرنے کے بعد ان کی تعزیت کی جاتی ہے، ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے کیا کمال کا شاعر تھا، بڑا اچھا کلام لکھا۔ لیکن اگر یہ زندہ رہتا تو اور بھی اچھا کلام لکھتا۔ دنیا میں ایک ایسی شخصیت ہے جب وہ دنیا سے پردہ فرمانے لگی تو اس وقت کسی نے نہیں کہا کہ یہ اپنا مشن مکمل کر کے نہیں گئے، وہ تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حج کا موقع ہے، 1,24,000 صحابہ موجود ہیں، رات کی تاریخی نہیں ہے، دن کا وقت ہے۔ کھڑے ہو کے پوچھا کیا میں جو مشن، جو مقصد، جو پیغام اللہ کا میں آپ تک پہنچانے آیا تھا، کیا وہ میں پیغام پہنچا چکا؟ تو سب نے بآواز بلند کہا آپ نے پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ جب اتنی کمال کی شخصیت ہمارے پاس موجود ہیں تو ہم ان کو اپنا رول ماڈل بنائیں۔ بقول شاعر میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا، محبت نام تھا جس کا، محمد نام تھا جس کا، وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی، کلی آغاز تھی جس کی، چمن انجام تھا جس کا۔ آج ہماری زندگیوں میں جب مقصد کو اچیو کرتے ہیں، رول ماڈل کو فالو کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالات اوپر نیچے آتے رہتے ہیں، معاشی حالات اپ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، کبھی صحت ہے کبھی بیماری ہے، لیکن ہم نے اپنی زندگی اپنی گول کی طرف رکھنا ہے کہ ہم کیسے اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، کیسے ہم اپنی زندگی نبی علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق گزار لیں، کیسے ہم اپنا گول کلیئر کریں، کیسے ایفرٹ کریں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایکسلنس عطا کرے۔ نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہر جگہ یاد یار میں رہنا، چند جو کے خزاں کے پس سہ لو پھر ہمیشہ بہار میں رہنا۔ دیکھیں مسلمان کا یہ عقیدہ ہے یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ ایوارڈ کی جگہ نہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسا کوئی طالب علم امتحان میں بیٹھا ہوا ہے، پیپر دے رہا ہے، اگر بجلی چلی جاتی ہے، پنکھا نہیں ہے، گرمی لگتی ہے، وہ پیپر چھوڑ کے نہیں جاتا، وہ اس کو پتا ہے کہ 3 گھنٹے کا پیپر ہے، میں نے محنت کی ہوئی ہے، بس یہ میں پیپر دے دوں اس کے بعد باہر جاؤں گا تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی، گھر جاؤں گا ایسی کے اندر ٹائم گزار لوں گا۔ اب اسی طرح اس مسلمان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ وہ اس امتحان کے دور کے اندر ہے، غمی ہے خوشی ہے، خزاں ہے بہار ہے، صحت ہے بیماری ہے، جوانی ہے بڑھاپا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ اپنے مشن کے ساتھ اللہ رب العزت کو یاد میں، اللہ رب العزت کی یاد میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو اس کے محبوب علیہ السلام کے طریقے ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی گزار لے، پھر انشاءاللہ اللہ کے فضل کے ساتھ جب اللہ اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دیں گے تو پھر ہر چیز کا ایکسلنس مل جائے گی، ہماری صحت کی بھی ایکسلنس ہمیں وہاں پہ مل جائے گی، باکمال صحت ملے گی، باکمال حسن ملے گا، باکمال شخصیت ملے گی، باکمال نعمتیں ملیں گی، جو دل میں آئے گا اللہ رب العزت وہ پورا فرما دیں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم نے یہاں محنت کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا جو سنا اس کو اللہ رب العزت قبول فرما دیں اور ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اپنے گول کو اچیو کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کی کلمات پڑھ لیتے ہیں، میں بھی توبہ کی نیت کرتا ہوں، آپ سارے بھی توبہ کی نیت کریں۔ انسان جب سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو یہ معاملہ سارا نیت کا ہوتا ہے، ہم توبہ کر لیتے ہیں، پچھلے سارے گناہوں کو سے توبہ کی خیال میں نیت کر لیں، دل میں مصمم ارادہ کر لیں کہ اللہ اب بس بہت ہو گئی، اب ہم توبہ کرتے ہیں، اپنی زندگی کی ڈائریکشن اللہ آپ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو میرے ساتھ میں جو کلمات پڑھتا ہوں مرد حضرات اونچی اونچی آواز میں بے شک پڑھیں، لیکن خواتین مناسب آواز میں تاکہ باہر آواز آئے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان تصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ کلمات پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو گئے۔ اب کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں، جتنے بھی فرائض ہیں، نمازیں ہیں، اگر کسی کی قضا ہیں وہ ہم نے پڑھنی ہے، فرض معاف نہیں ہوتا، کسی کے روزے رہتے ہیں، کسی پہ حج فرض ہے وہ ادا ہوتا ہے۔ پھر حقوق العباد، اگر کسی بندے کو ہاتھ سے زبان سے اگر نقصان پہنچایا ہوا ہے تو اس کی معافی مانگنی ہے۔ عموماً زیادہ مسئلہ ہمارا زبان کا ہوتا ہے، ہم غیبت کر لیتے ہیں، بری بات کر لیتے ہیں، بہت کم، پھر مال کا بھی اگلے درجے میں ہوتا ہے، تو اس کی معافی مانگنی ضروری ہے، یا وہ ادا کرنا ضروری ہے یا معافی مانگنی ضروری ہے۔ اس کے بعد گویا ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں آج ہمارا پہلا دن ہے، الحمدللہ۔ یہ توبہ اتنا ببرکت عمل ہے کہ انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب کچھ اعمال ہم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس توبہ پہ جمے رہیں گے۔ پہلا کام استغفار صبح و شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام۔ پھر درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں، کتاب اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیں، سیکھ کے قرآن مجید کی تلاوت کریں، کوشش کریں کہ ایک پارہ ہو روزانہ تو بہت بہتر ہے۔ رمضان میں بھی ہم یہ ہوتے ہیں، یہی 24 گھنٹے ہوتے ہیں، لیکن اللہ توفیق دیتے ہیں، ہم کر دیتے ہیں۔ تو تلاوت قرآن مجید کریں، نہیں تو آدھا پارہ، اگر کسی کی طبیعت خراب ہے، بیماری ہے، صوفیت بہت ہے، تو ایک پاؤ کر لیں، ایک رکوع کر لیں، لیکن تلاوت قرآن مجید اپنی زندگیوں میں روزانہ کی بنیاد پہ لائیں تاکہ اللہ کے کلام کے ساتھ ہمارا تعلق جڑا رہے۔ چوتھا کام، ہاتھ سے کام کاج کرتے رہیں، کوئی جاب کرتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، ہاتھوں سے اپنا کام کاج کرے لیکن دل اللہ رب العزت کی یاد میں رہے۔ اس کی مثال، جب پیپرز آتے ہیں، کسی مشکل سبجیکٹ کا پیپر ہوتا ہے تو کرکٹ بھی اگر کھیل لیتے ہیں تو فکر یہی ہوتی ہے کہ میں نے پیپر دینا ہے۔ اب اس وقت تو نہیں دینا، بعد میں دینا، لیکن فکر یہی ہے پیپر دینا ہے۔ کھانا کھاتے بھی یہی فکر ہوتی ہے۔ اب اسی طرح ہم نے بھی اپنے دل کی نگرانی کرنی ہے، دل کی توجہ اللہ رب العزت کی طرف رکھنی ہے، اور اس کا آسان طریقہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ کھانا کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، پانی پینے کی سنتیں، گھر میں داخل ہونے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا، واش روم جانے کی، باہر آنے کی، سیڑھیاں چڑھنے کی، سیڑھیاں اترنے کی، یہ تمام دعائیں یاد کر لیں تو آسانی ہو جائے گی۔ پانچواں کام، مراقبہ۔ آج دنیا، سائنسدان بھی اس نتیجے میں پہنچے ہیں، جو یہ یوگا کروایا جاتا ہے، یہ بھی کچھ انہوں نے اسلامک صوفیزم سے، اسلامک تعلیمات سے کچھ نہ کچھ انہوں نے لیا، لیکن اینٹی بایوٹک کی طرح۔ دیکھیں یہ جو پہلے 4 اعمال تھے یہ وٹامن کی طرح ہیں، لیکن دل کی کھوٹ تب ختم ہوگی، دل کی میل تب ختم ہوگی جب ہم یہ مراقبہ کریں گے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ صبح شام کوئی وقت متعین کر لیں جس کے لیے جو آسان ہو،
باوضو ہو جائیں، قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جائیں، تشہد کی صورت میں یا آلتی پالتی، جس کو جوڑوں کا مسئلہ ہے وہ صوفے پہ بیٹھے، بیڈ پہ بیٹھے، آنکھیں بند کر لیں، آسانی ہوتی ہے، آنکھیں بند کر کے اپنی توجہ کو سمیٹ کے دل کے اوپر لگا دیں، یہاں دل ہوتا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ خیال سے خالی نیت کرنی ہے، فکر سے نیت کرنی ہے۔ کیا نیت کرنی ہے؟ کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی بیماریاں کٹ کٹ کے گر رہی ہیں، میرا دل روشن ہو رہا ہے، اور شکریہ کے طور پہ کہہ رہے اللہ اللہ، اور میں سن رہا ہوں۔ اب یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں۔ اگر ہم تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں کسی قاری صاحب کی آواز میں، تو ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، خاموش ہو کے سنیں، زبان سے بھی یہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف خیال سے ایک دفعہ نیت کر کے بیٹھ جائیں۔ اور اس کے بعد کتنا بیٹھیں؟ شروع میں 5 منٹ 10 منٹ، لیکن جتنا بڑھائیں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ جب بندہ شروع میں مراقبہ کرتا ہے، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، وہ آنے دیں۔ جب وہ آتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ دل نے اپنا کام شروع کیا، اللہ کے ذات کی، اللہ کے نام کی مبارک ضربیں لگ رہی ہوتی ہیں دل کے اوپر، دل کے اندر جو میل ہوتی ہے وہ اٹھ کے باہر نکل رہی ہوتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے اللہ رب العزت کے فضل سے انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے، پھر عبادات میں دل لگتا ہے۔ جب دل صاف ہو جاتا ہے، پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، وہ تلاوت کرتا ہے کیفیت بدل جاتی ہے، جو حلاوت ایمان ہے بندے کو نصیب ہو جاتی ہے، ساتھ ساتھ روحانی بیماری بھی انسان کی دور ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں مراقبہ کر لیتے ہیں، مشق ہو جائے گی، اگر میں ساتھ کچھ پڑھوں بھی تو آپ نے نہیں پڑھنا۔ خاموشی سے نیت کر کے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اپنی توجہ کو سمیٹ کے دل کے اوپر لگا لیں، یہ خیال سے نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی بیماریاں کٹ کٹ کے گر رہی ہیں، میرا دل روشن ہو رہا ہے، اور شکریہ کے طور پہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ، اور میں سن رہا ہوں۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ Flying mode. کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر،
جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی، رزق پہ جس کے پلتے ہے شاہ و گدا، جلوہ آرائے بز میں عطا کون ہے۔ اولیاء تیرے محتاج، اولیاء تیرے محتاج، اے رب کل تیرے بندے ہیں سب انبیاء و رسل۔ ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے۔ میرا مالک میری سن رہا ہے جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان، اب میری راہ میں کوئی خائن نہ ہو، اب میری راہ میں کوئی خائن نہ ہو، نام بر کیا بلا ہے صبا کون ہے۔ اولیاء انبیاء اہل بیت نبی، اولیاء انبیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آپ نے گر کے سجدے میں سب نے، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے۔ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا
आले सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हे अल्लाह, हम आपके आजिज़ मिस्कीन बंदे बंदियां हैं, अल्लाह हम पे रहम फरमा दीजिए, अल्लाह हम पे करम फरमा दीजिए, अल्लाह हम पे फजल फरमा दीजिए, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दीजिए। अल्लाह आज हमने पक्की सच्ची तौबा की है, अल्लाह हमारे जितने पिछले गुनाह हैं अल्लाह माफ फरमा दीजिए, अल्लाह कबीरा गुनाहों को भी माफ फरमा दीजिए, अल्लाह सगीरा गुनाहों को भी माफ फरमा दीजिए, अल्लाह जो गुनाह दिन में किए वो भी माफ फरमा दीजिए, अल्लाह जो गुनाह रातों में किए वो भी माफ फरमा दीजिए, अल्लाह जो गुनाह महफिलों में किए वो भी माफ फरमा दीजिए, अल्लाह जो गुनाह तन्हाइयों में किए वो भी माफ फरमा दीजिए, अल्लाह अल्लाह जो गुनाह याद हैं वो भी माफ फरमा दीजिए, अल्लाह जो गुनाह करके भूल गए वो भी माफ फरमा दीजिए। अल्लाह जिंदगी गुजरती जा रही है, कब तक हम बेजोक सजदे करते रहेंगे? अल्लाह कब तक की बगावत वाली, ये गुनाहों वाली जिंदगी गुजारते रहेंगे? अल्लाह अल्लाह जिंदगी बर्फ की तरफ पिघलती जा रही है, अल्लाह हम वैसे न बन सके जैसे हमें बनना चाहिए था। अल्लाह में पेशानी के बालों से पकड़ के वैसा बना दीजिए जैसा आप हमें देखना चाहते हैं। ए अल्लाह हम कमजोर हैं, आप कवि हैं, अल्लाह नफ्स और शैतान हम पे हावी हो जाते हैं, अल्लाह हमारी मदद फरमा दीजिए। अल्लाह हमने दुनिया में भी देखा, बच्चा कमजोर होता है, वालिद को बुलाता है, अब्बू मेरी मदद कर दीजिए। जब चित्र थक जाता है तो अपने वालिद को आवाज देता है, अब्बू मुझे उठा लीजिए। वालिद थका हुआ भी होता है, फिर भी अपने बच्चे को उठा लेता है। अल्लाह अल्लाह आप तो हमारे मालिक हैं, आप तो हमारे खालिक हैं, आप कवि हैं, आप थकने से पाक हैं। अल्लाह आप में कोई ऐब नहीं, आप तो कवि हैं। अल्लाह हम भी शैतान और नफ्सी मकारियों से मुकाबला करते करते थक चुके हैं। अल्लाह हमारी मदद फरमा दीजिए, अल्लाह हमें भी में अपने महफूज बंदों में शामिल फरमा दीजिए, जिसके बाद ये शैतान की मकारियां हम पे ना असर कर सकें। हे मेरे मौला, हमारा दिल आपकी तो उंगलियों के दरमियान है, अल्लाह इसको पलट के अपनी तरफ फेर दीजिए, अल्लाह इसको अपनी तरफ फेर दीजिए, अल्लाह इसको अपनी तरफ फेर दीजिए। ए मेरे मौला, हर कोई दुनिया में कहता है अल्लाह हमारा है, अल्लाह हमारा है, अल्लाह हम भी कहते हैं, पर अल्लाह आज आप भी फरमा दीजिए, ए मेरे बंदो, ए मेरी बंदियों, तुम मेरी हो, तुम मेरे हो। हे मेरे मौला, हमारा मामला आपकी नीम निगाह पे मौकूफ है, वो निगाह जो आपने बशर हाफी रहमत अल्लाह पे डाली थी। अल्लाह शराब खाने में बैठे हुए थे, आपने अपने औलिया का सरदार बना दिया। अल्लाह ये तेरे बंदे बंदियां बड़ा अच्छा गुमान लेके आए हैं। अल्लाह हम शराब खाने में तो नहीं बैठे हुए, अल्लाह हम तो आपके मदरसे में बैठे हुए हैं, जहाँ कुरान पढ़ा जाता है, हदीस फिक़ह के उलूम पढ़े जाते हैं। अल्लाह हम पे भी वो मोहब्बत की निगाह डाल दीजिए। अल्लाह वो मोहब्बत की निगाह जो फुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह पे डाली थी, डाकुओं के सरदार थे, अल्लाह औलिया का सरदार बना दिया। अल्लाह वो मोहब्बत की निगाह जो आपने जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह पे डाली थी, पहलवानों के सरदार थे, अल्लाह औलिया का सरदार बना दिया। अल्लाह अल्लाह ये दुआ करते हुए भी डर लगता है कि यहाँ आपकी तरफ से निदा ना आ जाए। अपने अमलों को तो देखो, मैं मोहब्बत की निगाह बिलाल पे डालता था, मैं मोहब्बत की निगाह सुमैया पे डालता था। अल्लाह हमने दुनिया में देखा, किसी सखी के दर पे जाएं, वो ये नहीं पूछता क्या लेके आए हो, वो ये पूछता है क्या लेने आए हो। आप तो सबसे बड़े सखी जात हैं। ए अल्लाह, हम आपके पास आपकी रजा लेने आए हैं। अल्लाह आज हम आपसे आपकी मार्फत लेने आए हैं, आपकी सही बंदगी और सही बंदा बनने की तौफीक हासिल करने आए हैं। अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा दीजिए, अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा दीजिए, अल्लाह हमारी मदद फरमा दीजिए। अल्लाह ने दुनिया में देखा, जब कहीं जिरगा चला जाता है तो बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह हम भी जिरगे की सूरत में बैठे हुए हैं, अल्लाह हमसे भी राजी हो जाइए। अल्लाह जहाँ खवातीन का जिरगा चला जाए, अल्लाह कत्ल के मुकदमे खत्म हो जाते हैं। ए मेरे मौला, हम यहाँ जिरगे की सूरत में बैठे हुए हैं, यहाँ बच्चे भी हैं, मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, बूढ़े भी हैं। अल्लाह
آپ تو فرماتے ہیں کہ مجھے بوڑھوں کی سفید داڑھی سے حیا آتی ہے۔ اللہ آپ اس حیا کا واسطہ اللہ ہماری دعائیں کو پوری فرما دیجئے، اللہ ہمارے سارے گناہوں کو بخش دیجئے، اللہ اپنا بنا دیجئے، اللہ اپنا بنا دیجئے، اللہ اپنا بنا دیجئے۔ اللہ اسی مجلس میں کتنے معصوم بچوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، وہ تو گناہ کا مفہوم بھی نہیں جانتے، اللہ ان کی اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں صحت، ہماری صحتوں میں برکتیں عطا فرما دیجئے۔ جو بیمار ہیں، جنہوں نے پیغام دیے یا نہیں دے سکے، اللہ سب کو اپنے فضل کے ساتھ صحت کاملہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ اسی مدرسے کی ایک طالب علم بیمار ہے، طالبہ بیمار ہے، اللہ اس کو اپنے فضل کے ساتھ شفا عطا فرما دیجئے، اللہ اس کی زندگی میں برکتیں عطا فرما دیجئے۔ اے میرے مولا، ہم کمزور ہیں، ہم تو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، اللہ نظریں آپ کے خزانوں کے اوپر ہیں، اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مانگتے ہیں، اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہم آپ ہی سے مانگتے ہیں، اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مانگتے ہیں، اللہ ہمیں مانگنا سجدہ ہے، ہماری معراج مانگنا ہے اپنے رب سے، اللہ آپ کو دینا سجدہ ہے، اللہ عطا فرما دیجئے، اللہ عطا فرما دیجئے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے۔ اللہ جن کی اولادیں نہیں، ان کو اپنے فضل سے اپنے خزانوں میں سے نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے۔ اللہ جو اولاد نرینہ کا طلبگار ہے، اسے بھی اولاد نرینہ عطا فرما دیجئے۔ جن کی اولاد موجود ہے، ان کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اللہ ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ ہم آپ کی رحمتوں پہ پلے ہوئے بندے ہیں، اس جہاں میں اللہ جو آپ نے عزت دی، یہ آپ ہی کی رحمت کے ساتھ ہے۔ آج جو ہم سنتے ہیں، اللہ یہ جو کان ہے آپ نے عطا کیے، آپ ہمیں کان نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، آپ ہمیں زبان نہ دیتے ہم گونگے ہوتے، آپ ہمیں آنکھیں نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، آپ ہمیں دماغ نہ دیتے، سب کچھ صحیح ہونے کے باوجود ہم پاگل ہوتے، ہم کسی بھی کام میں استعمال نہ ہو سکتے۔ اللہ جب آپ نے کامل ہمیں بنایا، اللہ ہمیں کامل اپنا قبول فرما دیجئے۔ اللہ اپنے محبوب کا صحیح امتی بنا دیجئے۔ اللہ جو ہمارا مقصد ہے، اس کی طرف ہمیں رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہماری مدد فرما دیجئے، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما دیجئے۔ اس ملک کو جس مقصد کے لیے بنایا تھا، اس کو اس کے مطابق چلانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ اس دنیا میں جہاں جہاں دین کی جس شعبے میں بھی کام ہو رہا ہے، اللہ اس کی مدد فرما دیجئے۔ اللہ مساجد کی حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ علماء طلباء کی حفاظت فرما دیجئے، مدارس کی حفاظت فرما دیجئے، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما دیجئے، جن خانقاہوں میں اللہ اللہ ہوتی ہے ان کی حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ جن کے والدین زندہ ہیں، ان کی قدر کرنے کی، خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ جن کے والدین ایک یا دونوں فوت ہو گئے، اللہ ان کو اپنے فضل کے ساتھ بخش کے اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو بہترین اجر و بدلہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ کو بہترین اجر و بدلہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو بہترین اجر و بدلہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ ان لوگوں نے حق ادا کیا، جو کمیاں ہیں اللہ وہ ہم میں ہمارے اعمال کی وجہ سے ہیں، اللہ اپنے فضل کے ساتھ وہ کمیاں دور فرما دیجئے۔ اللہ اس مدرسے کو قبول فرما دیجئے۔ اللہ یہ جو آپ سے ملانے کے لیے، اللہ آپ کو بندوں کا محبوب بنانے کے لیے، بندوں کو آپ کا محبوب بنانے کے لیے جو ہم ٹوٹی پھوٹی کوششیں کر رہے ہیں، اللہ اس میں خلوص عطا فرما دیجئے، اس کو قبول فرما دیجئے۔ اللہ سچی بات یہ ہے، اگر آپ نے قبول نہ کیا، یہ بھاگی دوڑی کس کام کی؟ اللہ قبول فرما دیجئے، اللہ قبول فرما دیجئے۔ اے میرے مولا، جس مدرسے کے معاونین ہیں، یہ چاہنے والے ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما دیجئے، اللہ ان کی نسلوں میں دین جاری فرما دیجئے۔ اے میرے مولا، نبی علیہ السلام نے جتنی بھی خیریں مانگی، اس امت کے لیے مانگی، اللہ وہ ہمیں خیریں عطا فرما دیجئے۔ جتنے شرور سے پناہ مانگی، اللہ وہ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے۔ اللہ جو دعا میں مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اللہ جس چیز سے پناہ مانگنی چاہیے تھی ہم نہیں مانگ سکے، اللہ اس سے بھی پناہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ یہ روز بروز جو تسبیح کے دانوں کی طرح جو فتنے پھوٹ رہے ہیں، اللہ ہمیں ان سے بچا دیجئے، اللہ ہمیں ان سے بچا دیجئے۔ اللہ جسمانی طور پہ بھی بچا دیجئے، ایمانی طور پہ بھی بچا دیجئے۔ اے میرے مولا، ہم اپنے آپ کو آپ کے سپرد کرتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے، اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے، اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے۔
اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ قبول فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔